ایک اور اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پاکستان میں قتل کیس سے بچتے ہوئے شاہد حسین امریکہ چلے گئے، لیکن وہاں ایک نئی مصیبت کا شکار ہو گئے ہیں۔ شاہد حسین بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کے بھائی ہیں اور کچھ روز قبل نیو یارک لیموزن حادثے میں 20 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس حادثے کی تحقیقات میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وہ گاڑی شاہد حسین کی کمپنی کی تھی اور کار میں خرابی کی شواہد ملنے کے بعد شاہد حسین کی کمپنی کے خلاف اب امریکہ میں بھی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ تو برطانوی اخبار نے تو لیموزین کمپنی کے مالک شاہد حسین کے بارے میں ہوشربا انکشافات کر دیے۔ اخبار کے مطابق شاہد حسین نامی شخص کو پاکستان میں قتل کے الزام کا سامنا تھا اور اس نے 1990 کی دہائی میں امریکہ میں سیاسی پناہ لی تھی۔ شاہد حسین برطانوی پاسپورٹ پر ماسکو اور میکسیکو سے ہوتا ہوا امریکہ پہنچا، لیکن 2002 میں FBI نے اسے گرفتار کر لیا۔ امریکی شہر میں جب ایک گاڑی نے 20 افراد کو کچل ڈالا تو اس وقت مشہور پاکستانی بزنس میں ملک ریاض کا نام سامنے آیا۔ یہ کہانی کب اور کہاں سے شروع ہوئی، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ملک شاہد حسین وہ امریکہ کی مختلف مسجدوں میں جاتا تھا، وہاں اپنے آپ کو امیر آدمی ظاہر کرتا، چندہ دیتا اور مسجد میں نماز ادا کرنے والوں سے تعلق بناتا تھا۔ چند دنوں میں وہاں سب اسے جاننے لگ گئے۔ اب وہ ان سے مسجد کے باہر ملتا اور ان سے اپنے فرسودہ خیالات کا اظہار کرتا، جیسے عورتوں کے خلاف، امریکی فوج کے خلاف لڑنے وغیرہ کے لیے۔ اس کا نام ملک شاہد حسین تھا، جو مشہور پاکستانی بزنس مین ملک ریاض کا بھائی تھا۔ ایک مغربی اخبار کے مطابق، جس کا لنک دیا گیا ہے، وہ FBI یعنی امریکی ادارے کے لیے بطور مخبر کام کرتا تھا۔ اس نے 4 مختلف مسلمانوں کو پیسے دینے کے عوض امریکی فوج پر حملے کے لیے اکسایا اور پھر ایک دن ان 4 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن ملک شاہد حسین آزاد گھومتا رہا۔ اس واقعے کو نیو برگ 4 کا نام دیا گیا اور 2014 میں اس واقعے پر دی نیو برگ سٹنگ نامی فلم بھی جاری کی گئی۔ یہ امریکی مسلمانوں کو پیسانی کی ایک گھٹیا اور بری طرح ناکام ہونے والی چال تھی، جس کا بھانڈا بہت جلد ہی پھوٹ گیا۔ ملک شاہد حسین نے امریکہ دوران تفتیش بہت ساری چیزوں کو قبول کیا، جیسا کہ اس نے تسلیم کیا کہ وہ FBI کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ امریکہ میں بھی جعلی برطانوی پاسپورٹ کے ذریعے داخل ہوا۔ وہ ڈرائیونگ لائسنس کے کسی فراڈ میں ملوث تھا اور بھانڈا پھوٹنے پر اپنے جرائم کے بدلے FBI کا مخبر بن گیا۔ دوران تفتیش اس نے تسلیم کیا کہ وہ ایک غریب آدمی ہے، جبکہ اسے کسی نے پاکستان سے $2 لاکھ بھیجے تھے۔ اس کے پاس 2 مانگی گاڑیاں تھیں، جن کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسے سابق پاکستانی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے تحفۃ نہ دی تھی۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے اب ڈاکومنٹری دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک دیا گیا ہے۔ ملک شاہد حسین کا نام ایک دفعہ پھر ابھرا جب امریکہ میں لیموزین نے سڑک پر 20 آدمی کچل ڈالے۔ اس حادثے کی جب تفصیل جانچی گئی تو پتہ چلا کہ اس لیموزین کمپنی کا مالک ملک شاہد حسین کا بیٹا نعمان حسین ہے اور یہ کمپنی جس موٹر سے آپریٹ کرتی ہے وہ ملک ریاض حسین کا ہے۔ ملک ریاض نے اپنے بھائی یا اس کے بیٹے کے کسی بھی کاروبار کے ساتھ لنک کی تردید کر دی تھی۔ سب سے دلچسپ بات جو نیو برگ 4 کیس کے ٹرائل سے نکالی تھی وہ یہ کہ ملک شاہد حسین پر پاکستان میں قتل کے الزام لگے تھے اور اس کو پاکستان میں گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ ٹائم یونین جس کا لنک دیا گیا ہے کے مطابق ملک شاہد حسین FBI کے لیے کام کر رہے تھے، یقیناً وہ پاکستان میں امریکی مفادات کے لیے کام کر رہا تھا۔ اب تک کی خبروں کے مطابق ملک شاہد حسین 2018 سے ہی پاکستان میں رہ رہا تھا۔
मुल्क शाहिद हुसैन की कहानी से ये आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह अवाम के मुफादात के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक के आलाकार बनकर उनकी डीप स्टेट और बयानी की तरवीज करते हैं और बदले में अपने असासे बढ़ाकर मुल्क के अमीर तरीन अफराद बन जाते हैं और फिर मुल्क के फैसलों और पॉलिसी पर असर अंदाज होते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि मकामी मीडिया इस तरह की कहानियां रिपोर्ट ही नहीं करता, और क्या खबर इस तरह के कितने वाकयात होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं, इनसे बस आंखें चरा ली जाती है।